اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.totalourdu.com اسپینش لینگویج کورس کی کلاس نمبر 6 کے ساتھ میں ہوں محمد جمیل رضا۔ جی جناب، تو آج کی جو کلاس نمبر 6 ہے اس میں ہم آج دو چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 1 مذکر مؤنث یعنی جو نر اور مادہ ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ مذکر کو اسپینش میں ماسکولینو کہا جاتا ہے، مؤنث جو ہے اس کو اسپینش میں فیمینینو کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا سنگولر پلورال یعنی واحد اور جمع کے بارے میں۔ واحد کو سنگولار کہا جاتا ہے، یعنی سنگل سے آپ انگلش میں تھوڑا سا ریفرنس رکھنے کے لیے سنگولار واحد کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد ہے پلورال جمع کو کہا جاتا ہے۔ تو واپس آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک یعنی واحد مذکر اور مؤنث کی طرف۔ تو دوستوں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ اسپینش لینگویج ایک جو ہے بنیادی کورس ہے۔ اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اسپینش سے تھوڑا سا متعارف کرایا جائے، اتنا آپ کو کر دیا جائے کہ آپ اسپینش جو ہے وہ بولنا شروع کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ بولتے جائیں گے آپ کے پاس آپ کو جو ہے مہارت وہ آپ کی بڑھتی چلی جائے گی اور دن بہ دن آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے جو کلاسز میں یہاں پر کریٹ کرتا ہوں وہ بھی بیسکلی بنیادی ہی ہوتی ہیں، اور ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو میں مشکل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ چند جو آسان اصول ہیں جو روزمرہ لائف میں استعمال ہوتے ہیں ہماری نارمل زندگی میں، ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو جو چیزیں میں یہاں پر نہیں بتاتا اور ان سے آپ کو مطلب واسطہ پڑتا ہے، تو آپ کہیں اور سے بھی اس کو تلاش کیا کریں، اپنی مدد آپ کے تحت بھی ان کو جاننے کی کوشش کیا کریں، اپنے دوستوں سے جن کو زبان آتی ہے یا جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں ڈسکس اور ان سے پوچھتے رہیے گا، تو اس سے آپ کی زبان انشاءاللہ بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ تو مذکر مؤنث، مذکر کو ماسکولینو کہا جاتا ہے۔ یہ ذرا میں ابھی یعنی آپ کے ساتھ میری زیادہ تر کوشش یہ ہوگی کہ جو یہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں ان کو میں پڑھوں، تاکہ آپ لوگ جو ہیں پڑھنا سیکھیں میرے ساتھ، ان کو جو ہے ادا کرنا سیکھیں لفظوں کو، تو ادائیگی آپ کی زبان کو بہت جسے کہتے ہیں سنوار سکتی ہے، اس میں ایک نکھار پیدا کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مذکر کو ماسکولینو کہا جاتا ہے، مذکر کو یعنی اردو میں ہم مذکر کو نر بھی کہتے ہیں، اور فیمینینو جو ہے وہ مؤنث ہے۔ کسی چیز کی جو مادہ ذات ہوتی ہے اس کو مؤنث کہا جاتا ہے، مؤنث کو فیمینینو کہا جاتا ہے، فیمینینو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں آپ او دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ لفظ او پر ختم ہوتا ہے، جیسے چیکو، گاتو، ٹھیک ہے، پیرو، تو اس طرح کا کاوائیو، تو ان جو او پر ختم ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں، ایک نارمل صرف ذہن میں رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے ان کی مؤنث بنانی ہے تو اس او کو ہٹانا ہے اور اس کے آخر میں آ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بن جائے گا او سے آ یعنی مذکر سے مؤنث۔ اور اگر کسی لفظ کو عام طور پر آ پر ختم دیکھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے مؤنث، اس کو مذکر بنانے کے لیے او کا استعمال یعنی اس کے لفظ کے آخر میں او لگانے سے وہ مذکر بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی مذکر کا استعمال کریں گے تو عام طور پر اس لفظ کے ساتھ ایل کا، ٹھیک ہے نا، ایل جو ہے یہ ایک آپ مثال لے لیں، جیسے دی کا لفظ انگلش میں یوز کیا جاتا ہے، اس کا مقصد اگر آپ علیحدہ سے پڑھیں گے تو وہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے علاوہ یہ شروع میں اس کا جو مقصد ہوتا ہے ایل کا یا لا کا، ٹھیک ہے نا، یہ صرف یہی بتانا ہوتا ہے کہ جو لفظ آپ بول رہے ہیں وہ مذکر ہے یا مؤنث، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی مذکر مؤنث میں اس کا استعمال بتا رہا ہوں، یہ نہیں کہ کسی اور چیز میں۔ فی الحال مذکر اور مؤنث کے اندر ایل اور لا کا استعمال، تو ایل جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، نر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مؤنث کے لیے لا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لا،
فرض کریں اگر آپ کسی عورت کے بارے میں بات کریں گے تو کہیں گے لا مخیر، ٹھیک ہے، اور مرد کے بارے میں کہیں گے تو ایل اومبرے لا مخیر۔ اچھا جی، یہ تو تھا ایل اور لا کا استعمال۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو جو میں نے مثال دی تھی، بہت تھوڑی مثالیں ہیں کیونکہ میرا خیال تھا صرف آپ کو تھوڑا سا ذہن میں ڈال دینا، کیونکہ یہ بہت آسان چیزیں ہیں، بالکل بیسکس ہی ہیں، اور آپ کی تھوڑی سی محنت آپ ان پر کریں گے، دیکھیں گے، کہیں سے پڑھیں گے تو آپ کو مذکر مؤنث بنانا آسانی سے آ جائیں گے۔ تو او پر جو لفظ ختم ہوتے ہیں، مثلاً گاتو بلی کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم لفظ گاتو کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد مذکر بلی ہوتی ہے، یعنی بلا۔ اور اگر ہم اس گاتو کو مؤنث یعنی اس کی مادہ کے بارے میں مادہ کا لفظ ادا کرنا چاہیں گے تو اس او کو جو ہے ہم آ سے بدل دیں گے تو لفظ بن جائے گا گاتا، ٹھیک ہے، بلی، ٹھیک ہے نا۔ ایل گاتو مذکر بلی، لا گاتا مؤنث، ٹھیک ہے جی۔ اگلا لفظ ہے چیکو لڑکے کو کہتے ہیں۔ تھوڑا سا پرابلم کر جاتا ہے میرے پاس، میں بھی ریزولیشن ہے یا پروگرام تھوڑا سا ہی کام ہی کرتا ہے کیونکہ میں ان پیج استعمال کرتا ہوں کلاسز کے لیے۔ یہ دیکھ رہے ہیں چیکو، او پر ختم ہوتا ہے، ایل چیکو لڑکا، اور اگر ہم لڑکی کہنا چاہیں گے تو اس او کو ختم کر کے چیکا کہیں گے، لا چیکا، ٹھیک ہے نا۔ لا میں نے لکھا نہیں ہوا، یعنی لا آپ شروع میں لگا کر لا لگایا جاتا ہے مؤنث کے لیے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ تو چیکا جو ہے وہ مؤنث ہے۔ اسی طرح تیو ہے، چچا کو بھی کہتے ہیں، ماموں کو، پھپھڑ کو، اور یعنی چاچا، تایا، ماما، پھوپھا، خالو وغیرہ کو تیو کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے چچی تو اس او کو ختم کیا اور آ لگانے سے بن جائے گا تیا، تو لاتیا، ٹھیک ہے، یا خالی تیا، وہ بن جائے گی چاچی، مامی، پھوپھی، تائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ایک سمپل رول، ایک آسان سا نارمل، یعنی ایک آپ نے فوراً سنا یا دیکھا تو آپ کی سمجھ میں آنے والی چیز۔ اب ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کو بہت اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے جو ہے نا الفاظ ہیں وہ ان پر یہ قانون جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان الفاظ کے آخر میں آ ہے، تو جو پہلے میں نے قانون بتایا اس کے مطابق تو یہ لفظ جو ہے وہ مؤنث ہونے چاہیے، یعنی یہ مادہ ہونے چاہیے، اور ان کے آخر میں او ہے، یہ مذکر ہونے چاہیے، لیکن یہ تھوڑا سا الٹا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زبان میں، ٹھیک ہے نا، کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں ان پر کوئی قانون اپلائی نہیں ہوتا، بلکہ وہ بنے ہی ایسے ہوتے ہیں یا شروع میں جس طرح بنا دیے گئے ابھی تک وہ اسی طرح چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ ماپا نقشے کو کہتے ہیں، اب ہماری زبان میں تو نقشہ مذکر ہی ہے میرا خیال ہے۔ آگے ہے ماپا کہتے ہیں نقشے کو، تو آپ جب بھی ماپے کا ذکر کریں گے تو آپ ایل ماپا کہیں گے، دونde está el mapa، ٹھیک ہے نا بھائی، جو نقشہ کہاں ہے، اس کے علاوہ جو دن، نارملی کس دن، ٹھیک ہے نا، تو یہ دن کا جو لفظ ہے یہ بھی مذکر ہے، ایل دیا، حالانکہ یہ ختم آ پر ہوتا ہے لیکن یہ مذکر لفظ ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں جو صوفہ وغیرہ جس پر ہم بیٹھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں صوفہ، ٹھیک ہے۔ یہ اکسنٹ جو ہے سررادو ہے، اس کو تھوڑا سا زور دے کر اور جلدی سے پڑھنا ہے، ایل صوفہ جو ہے آ پر ختم ہوتا ہے لیکن یہ مذکر کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ ان پر یہ او کو اے سے چینج، یعنی او کو آ سے جو چینج کرنے والا رول ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے شخص ہم عام طور پہ ریڈیو جو کہتے ہیں تو ریڈیو کو اسپینش میں رادیو کہا جاتا ہے، دیکھ رہے ہیں او پر ختم ہو رہا ہے لیکن یہ مؤنث ہے، تو ہمیشہ اس کو ہم کہیں گے لا رادیو۔ اسی طرح فوتو ہے تو ایل فوتو غلط ہے، لا فوتو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاتھ مانو کو بھی لا مانو کہا جاتا ہے، ایل مانو کہنا غلط ہوگا۔ اسی طرح ایک لفظ ہو رہا ہے موتو، ٹھیک ہے نا، موٹر سائیکل کو، تو یہ بھی لا موتو ہوتا ہے، ایل موتو کہنا غلط ہے۔ تو یہ تو یعنی وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر کہ ہم رول جو ہے نا اپنا او سے آ بدلنے کا جو رول ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ
اسی طرح بنے ہیں اور اسی طرح رہیں گے اور ہمیں بولنا بھی اسی طرح پڑے گا. تو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو الفاظ ہیں ٹھیک ہے نا، حالانکہ یہ او پر ختم ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو مذکر کہیں گے، اور یہ جو آ پر ختم ہو رہے ہیں یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب اگلی جو چیز ہے، یہ تو تھے 2 رول، اس کے علاوہ کئی الفاظ ہیں، بہت سارے الفاظ کا آپ کا واسطہ پڑے گا جنہیں میں نہیں بتاؤں گا، نہیں پڑھا رہا، ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا ان کی. تو یہ نارمل سے ہیں، تو آپ کسی کتاب سے انٹرنیٹ کے اوپر جا کر مختلف سائٹس ہیں وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مذکر مؤنث یعنی اور اس کی کون کون سی اقسام ہیں، کن الفاظ پر ختم ہوتے ہیں، تو کون سے الفاظ ہیں جو آخر میں بدلنے سے کسی مذکر کی مؤنث یا مؤنث کا مذکر بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب جناب کچھ الفاظ ہیں جو کہ او یا پر نہیں ختم ہوتے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی مذکر جو آر پر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کچھ الفاظ جو ہیں وہ کونسونانتے پر ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. تو ان کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ جیسے کونسونانتے ہے کیا، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤ. کونسونانتے آپ کو پتہ ہے کہ اسپینش زبان کے جو الفابیٹک ہیں ان کے اندر 5 جو الفابیتوں ہیں، 5 حرف ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ووول ہے. ٹھیک ہے نا. ووول 5 حرف ہیں. کون سے؟ آ، اس کے بعد آتا ہے جی اے دوسرا ووول، تیسرا ووول ہے ای، چوتھا ووول ہے او، ٹھیک ہے جی، اور 5واں ووول ہے او. تو اگر کوئی لفظ جو ہے ان کو کہتے ہیں ووول، اور جو یہ 5 ووولز کے علاوہ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کونسونانتے. ٹھیک ہے. تو کوئی لفظ جو او، ای، آ، او یا اے پر ختم نہ ہو رہا ہو تو اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے، جیسے اس کے آخر میں جو لفظ آ رہا ہوتا ہے اس لفظ کے بعد ایک اے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہ ہے پروفیسور. ٹھیک ہے. اب اس کے ہم نے مؤنث بنانی ہے یعنی پروفیسر. تو مؤنث بنانے کے لیے ہم نے جو رول اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں ہم آ کا اضافہ کر دیں گے، بنے گا پروفیسورا. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا لا پروفیسورا ایل پروفیسور. اس کے اگلا جو لفظ ہے وہ ہے آلیمان. آلیمان جرمن کے باشندوں کو کہتے ہیں، جرمنی کو آلیمانیہ کہتے ہیں. تو آلیمان دیکھ رہے ہیں آپ این پر ختم ہو رہا ہے. اگر یہ اے پر ختم آ پر ختم ہوتا تو یہ آ ایک ووول ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو بدلنے کے لیے جو آ یعنی ایسا آگے جو قاعدے ہیں ٹھیک ہے نا جو ان کو پڑھتے، لیکن میں نے آپ کو ابھی صرف بیسک بتایا ہے. تو ایسے لفظ جو آ، او، ای یا اے پر ختم نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ان کے آخر میں صرف آ لگانے سے، یہ جو آ کا لفظ ہے یہ لگانے سے وہ جو مذکر لفظ تھا، جیسے یہ آلیمان تھا جرمن باشندہ، اور یہ آلیمان کے آگے صرف آ ایڈ کرنے سے آلیمانہ بن گیا ہے یعنی جرمن کی باشندہ لیکن ایک عورت. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تھی اس کی مؤنث. تو یہ تھا تھوڑا سا تعارف مذکر سے مؤنث بنانے کا اور مؤنث سے مذکر بنانے کا. تو یعنی سب سے زیادہ جو عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں وہ او یا آ کا قاعدہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ریگولر الفاظ ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے، خود سے تھوڑا بہت تحقیق کرنی ہے، دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ مذکر اور مؤنث کا جو صحیح استعمال ہے وہ جان جائیں گے اور الفاظ کے بارے میں پتہ چلے گا. لیکن سب سے بہتر جو چیز ہے یہاں پر یاد کرنے کی وہ ہے ایل اور لا. ایل جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لا جو ہے وہ مؤنث کے لیے یعنی مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس سے اگلی جو کلاس ہے ہماری وہ ہے واحد اور جمع بنانے کے لیے. واحد کسی ایک چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ایک پین ہے، اور اگر چیزیں کوئی جو چیز ہو جس کی تعداد ایک سے بڑھ جائے تو اس کو 2 کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک چیز کو واحد کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے واحد ایک. ٹھیک ہے. اور جمع یعنی ایک سے زیادہ، جب 2 کم سے کم 2 اور زیادہ زیادہ
جتنی بھی ہو سکتی ہیں ان کی کوئی تعداد جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جمع۔ تو جناب زبان بولنے کے لیے آپ کو واحد جمع اور مذکر مؤنث یہ جو ہے بہت اہم چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہی اہم چیزیں۔ تو کیونکہ جیسے فرض کریں یہاں پر ہے نا واحد کو سنگولر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سنگولر واحد سنگولر، اور جمع کو پلورل، ٹھیک ہے، پلورل، جمع کو پلورل اور واحد کو سنگولر کہا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے بھی کچھ اگر آپ الفاظ دیکھیں کہ جن کے جو فرض کریں آپ کچھ الفاظ پڑھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں جو کہ جمع ہے، تو آپ کو اس کا واحد استعمال کرنے کے لیے تبدیلی کرنی پڑے گی اس لفظ میں، تو اس کے کیا اصول ہیں، کیا قوانین ہیں، اور اگر آپ کوئی لفظ جو ہے آپ کو واحد کا پتہ ہے لیکن اس کے جمع کا نہیں پتہ، تو آپ صرف وہ تھوڑا بہت جو قانون ہیں ان کے بارے میں جان کر اس لفظ کی جمع بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو تھا، اس میں بھی میں آپ کو تھوڑا بہت ہی بیسک سے 2-4 اصول بتا دوں گا، تو آگے اگر انشاءاللہ زندگی نے اجازت دی تو کبھی اس کا ایڈوانس جو ہے لینگویج کورس ہم ہو سکا تو آگے سے آگے پڑھتے جائیں گے، اور اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم چلتے چلے جائیں گے۔ ابھی مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ ہو جائے، اور آپ کو گرامر جو ہے نا گرامر کے طریقے سے نہ سمجھائی جائے، کیونکہ گرامر آپ ایک چیز یاد رکھیں گے، گرامر کے بغیر آپ زبان نہیں سیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کہ آپ گرامر سیکھ کر زبان جسے کہتے ہیں کہ میں سپیڈ سے بول لوں، وہ آپ نہیں کر سکتے، تو عجیب سا کمبینیشن بنتا ہے۔ آپ محنت سے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ زبان فلوئڈلی بولنا، تیز رفتاری سے بولنا یا سمجھنا، تو اس میں گرامر بہت زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن سیکھنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ آپ کو تعمیری طریقہ بتاتی ہے کہ کس طرح آپ نے الفاظ جملے بنانے ہیں اور کس طرح ان کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب آپ سپیڈ میں بولتے ہیں تو یعنی میجورٹی میں، یعنی بڑی تعداد جو ہے، تو ہم گرامر کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اس میں باقاعدہ گرامر کے حساب سے اس چیز کو اگر ہم دیکھیں بولیں تو وہ گرامر اس پر اپلائی نہیں ہوتی۔ تو جمع کو پلورل اور واحد کو سنگولر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز کو سنگولر اور ایک سے زیادہ چیزوں کو پلورل کہتے ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی لفظ جو ان 3 لفظوں پر ختم ہو، آ، اے یا او پر، ٹھیک ہے، تو اس لفظ کے آخر میں ایس لگانے سے، ایک بہت عام رول ہے کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں ایس لگانے سے وہ لفظ جمع بن جاتا ہے، اس لفظ کی جمع بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں آپ چیکو، او پر ختم ہوا، آگے ایس لگا دیں، لفظ بن جائے گا چیکوس، ٹھیک ہے۔ اب بھائی پہلے ایک لڑکا، اس کے بعد آپ نے ایس لگا دیا تو کئی لڑکے، کتنے ہیں یہ آپ نے بتایا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تعداد آپ نے نہیں بتائی، صرف یہ بتایا لڑکا تھا، وہاں سے آپ نے جمع کر کے اس کو لڑکے یا لڑکوں کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی لفظ اے پر ختم ہوتا ہے تو بھی اس کے آخر میں صرف ایس بڑھانے سے، ختم نہیں کرنا اے کو، یہ لفظ موجود رہے گا، لیکن اس سے آگے لفظ ایس ایڈ کر دینا ہم نے، اس کے بعد ایس لکھ دینا ہے، تو وہ لفظ بن جائے گا جمع، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی کچھ مثالیں ہیں چھوٹی، جب اب آگے ہم چلیں گے پڑھتے جائیں گے، زبان آپ بھی بولتے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بہت سے لفظ ان کا پتہ ہے، اگر نہ پتہ ہو تو پتہ ہے لیکن ان کا استعمال کرنا نہیں آتا، تو وہ اپنی غلطیاں یہاں سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے کوپا، ٹھیک ہے نا، اب یہ لا ہے، یہ تھوڑا سا میں نے اس لیے لکھا ہے تاکہ پہلے میں نے مذکر اور مؤنث آپ کو سمجھائے تھے، تو لازمی یہ نہیں ہوتا کہ مذکر اور مؤنث صرف جاندار چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہاں بھائی نر اور مادہ صرف جاندار ہی ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ ہر چیز جو اس کائنات میں موجود ہے، ہم اس کی جو ہیں 2 جنس بناتے ہیں، ایک نر اور دوسری مادہ، ٹھیک ہے، تو اس کے حساب سے زبان جو ہے نر اور مادہ کے حساب سے استعمال کرتے ہیں ان میں لفظ، یعنی ہم ان کے اندر فرق بتاتے ہیں کہ آیا وہ چیز مذکر ہے یا مؤنث، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ زبانوں میں بنے تھے مذکر مؤنث، کس نے بنائے یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا، اگر مجھے مل جائے تو ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو ہے اتنا کمپلیکیٹڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی، مذکر ہی چلتا ہے مؤنث ہی۔
لیکن بہرحال وقت کی ضرورت ہے اور انتہائی اہم. تو لا کوپا، کوپا آپ کو پتہ ہے کپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر ایک کپ ہے تو اس کو ہم کوپا کہتے ہیں، لا کوپا. اور اگر ایک سے زیادہ کپ ہوں تو ہم اس کو لاس. یہ دیکھا ہے لا، آ پر ختم ہوتا ہے، یہ آ ہے، یہ بھی آ ہے، یہ لا، آگے ایس لگایا تو یہ بنا لاس. اب یہ کیا بتا رہا ہمیں جو لاس ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کوئی نہیں ہے، یہ آپ کے کوپے پر کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے، یعنی کوپا وہی رہے گا، ٹھیک ہے. چاہے وہ نیلا ہے، کالا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوپا وہی رہے گا. صرف یہ بتاتا ہے کہ لاس جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کوپا لفظ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. کوپا لفظ مؤنث ہے، لا کوپا. اب ظاہر ہے بہت سارے کوپے آ گئے تو پہلے ایس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، لاس کوپاس. یہ دیکھ رہے ہیں، ایس کا اضافہ کیا ہے، نہ کہ اے کو ختم کیا. اے کو ختم نہیں کرنا، صرف لاس کوپاس. بہت سارے کپ بن گئے ہیں. آگے آتا ہے ایل تیگرے. تیگرے ٹائگر کو کہتے ہیں، چیتے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر بتایا ہے ایل، مطلب یہ ایک مذکر ہے، ٹائگر ایک مذکر ہے. ایل کی جو جمع ہے وہ لوس ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ اپلائی نہیں ہوتا یہ والا رول، دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ لفظ جو ہے وہ ایل پر ختم ہوتا ہے اور ایل اے پر ختم ہو رہا ہے. اور یہاں پر میں نے بتایا تھا جو لفظ آ اے اور او پر ختم ہوتے ہیں ان کے آخر میں ایس لگایا جائے گا. لیکن یہاں پر تو لفظ ایل اے پر ختم ہوتا ہے، اس لیے یعنی اس کا جو قانون ہے وہ اور ہے. تو بہرحال ایل کی جو جمع ہے، یہ خالی جو ایل ہے اس کی جمع لوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں ہمیں زبانی یاد رکھنی پڑیں گی. ایل کی جمع کیا ہے؟ لوس. لوس کا واحد کیا ہے؟ ایل. اسی طرح لا کی جمع لاس، اور لاس کی واحد کیا ہے؟ لا ہے، ٹھیک ہے. تو ایل تیگرے، تیگرے پر غور کریں تو آخری لفظ اے ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، میں نے پہلے بتایا جو لفظ اے پر یعنی ختم ہوتا ہے اس کے آخر میں ایس لگانے سے وہ جمع بن جاتا ہے، لفظ بنتا ہے لوس تیگریس، یعنی بہت سارے چیتے، ٹھیک ہے. اس سے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس ایل لیبرو. لیبرو جو ہے وہ کتاب کو کہتے ہیں، یعنی کتاب. اب ہماری زبان میں کتاب جو ہے مؤنث ہے، لیکن اسپینش زبان میں کتاب جو ہے وہ مذکر لفظ ہے اور یہ او پر ختم ہوتا ہے. تو او پر ختم ہونے والا یعنی آ کی مثال کوپا تھا، پھر لفظ آیا اے کی مثال تیگرے تھا، اب لفظ آیا ہے او، تو او کی مثال لیبرو ہے. تو آخر میں ایس لگانے سے لوس لیبروس، ٹھیک ہے نا، یعنی مؤنث ہیں یہ لفظ. لوس ہمیں بتاتا ہے کہ کتابیں جو مؤنث ہیں، اور لیبروس یعنی بہت ساری کتابیں ہیں. لوس لیبروس، لوس سے ہی ہمیں پہلے جو انفارمیشن ہمیں وہ یہ لوس بتا دیتا ہے کہ اگلا جو لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ جمع ہے، ٹھیک ہے نا. لوس ہے، لیبروس یعنی کافی ساری کتابیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی. تو یہ تو تھا جو الفاظ آ اے اور او پر ختم ہوتے ہیں ان کے آخر میں جمع بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ان کے آخر میں ایس کا اضافہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب اس سے آگے ہمارے پاس ایسے الفاظ آتے ہیں جو کہ مختلف الفاظ پر ختم ہوتے ہیں، مختلف حروف پر ختم ہوتے ہیں. کوئی این پر ختم ہوتا ہے، کوئی ایل پر ختم ہوتا ہے، کوئی وائی پہ ہے، ایگریگا پر ہے، کوئی ارے پہ ہے، کوئی دے پر ہے، کوئی کچھ پر، کوئی کچھ پر، ٹھیک ہے. تو یہ کامن رول میں بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا. تو ایسے الفاظ جو کہ ووول نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، ووول او، آ، اے، ای، ٹھیک ہے. تو یہ 5 حرف ہیں، یہ ووول کہلاتے ہیں، ان کی مخصوص آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جو الفاظ یہ 5 الفاظ ووول نہیں ہیں ان کو کونسونانتس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جو کوئی حرف جو ہے وہ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ کونسونانتے پر ختم ہوتا ہے، ختم کہاں پر ہو یا این. اب این کوئی ووول تو ہے نہیں، ووول 5 ہیں. ای میرا خیال ہے مجھے ووول کے علاوہ سے کلاس بنانی پڑے گی اور آپ کو ووول کے بارے میں سمجھانا پڑے گا. میں نے اس لیے زیادہ یہ کلاس نہیں دی تھی کیونکہ میرا خیال تھا کہ شاید ہے نا اس کے بغیر ہی کام چل جائے گا. تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ میں اگلی کچھ کلاسوں میں یہ جو ہے ووول کی کلاس بنانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے. تو ایسا لفظ جو ووول نہ ہو اس کو کونسونانتس
کونسونانتے کہا جاتا ہے۔ جمع بنانے کے لیے اے پر ختم ہوتا ہے، ایس بنا لیا تو کونسونانتس، یعنی جو ووول نہ ہو، ایسے حروف جو ووول نہ ہو کونسونانتس کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی لفظ کونسونانتے پر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے آخر میں ای ایس لگا دیا جاتا ہے، اے ایس ایس، ٹھیک ہے، جیسے ایل کوراسون، یہ این اے پر ختم ہوتا ہے، این اے ایک ووول نہیں ہے، او ایک ووول ہے، لیکن یہ لفظ تو این اے پر ختم ہو رہا ہے، اس لیے یہ کونسونانتے ہے۔ اگر ہم اس کی جمع بنائیں گے، کوراسون دل کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ ایل مذکر یعنی دل ایک مذکر ہے، ایل کوراسون ایک دل، صرف ایک دل ہے۔ آگے جب اس کی جمع بنائیں گے تو ایل کی جمع بنتی ہے، ایل جو ہے وہ لوس، ٹھیک ہے، اور کوراسون تو ہم نے بتایا جو لفظ کسی وابل پر ختم نہ ہو اس کے آخر میں اے ایس اے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہ اے ایس کا اضافہ کر دیا، بنا لوس کوراسونیس، ٹھیک ہے نا، یعنی کافی سارے دل۔ کتنے دل ہیں ابھی نہیں بتایا، اگر میں کہتا ہوں 75 کوراسونیس 75 دل، 100 کوراسونیس 100 دل، تو تعداد نہیں ہے، صرف جمع کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آگے اگلا جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے ایل پاپیل۔ پاپیل جو ہے وہ کاغذ کو کہتے ہیں، یعنی ایل ہمیں بتاتا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے، پاپیل پیپر، ٹھیک ہے، ایل کی جمع بنی لوس، آگے یہ جو ختم ہوتا ہے لفظ یہ ایل اے ہے جو کہ ایک ووول نہیں ہے، تو اس کے آخر میں ہم کیا کریں گے، اے ایسے لگا کے اس کی جمع بنا دیں گے، پاپیلس، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پہ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پیپر ہوتے ہیں، ان سے آپ خود کہتے ہیں کہ ہاں جی yo tengo papeles, él no tiene papeles، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ جمع کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، él no tiene los papeles، ٹھیک ہے، بھائی اس کے پاس پیپر نہیں ہے، تو los papeles عام طور پہ پیپرز کو کہا جاتا ہے، لازمی یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو یہاں پر رہائش کے پیپر یا قانون پیپر ہے صرف انہیں کو پیپر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پاپیلس۔ اس سے اگلا لفظ ہے جی لا لئی، ٹھیک ہے، تو اس لفظ کو میں نے بہت عرصہ خود بھی غلط استعمال کیا اور میں اس کو ایل لئی ہی پڑھتا تھا، تو لفظ یہ ہے مؤنث، ٹھیک ہے نا، لا پہلے ہمیں بتاتا ہے کہ لفظ کون سا ہے، مؤنث۔ لئی قانون کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قانون، اور کافی سارے جب قانون ایک سے زیادہ قانون ہو تو بن جاتے ہیں قوانین، ٹھیک ہے نا، قانون کی جمع قوانین ہے تو وہ بنتا ہے لاس لیس، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے ایل کومیدور، کومیدور کہتے ہیں جناب کھانے والے کمرے کو، ٹھیک ہے نا، ڈائننگ روم کو بھی کہتے ہیں، کھانے والے کمرے کو بھی کہتے ہیں، تو کومیدور جو ہے وہ مذکر ہے، لفظ جو ہے یہ مذکر لفظ ہے، ایرے پر ختم ہوتا ہے، کسی ووول پر ختم نہیں ہوتا، نہ آ پر، نہ اے پر، نہ او پر، تو اس کو بس آخر میں اے سے کا اضافہ کرنے سے لوس کومیدورس بن جائے گا، یعنی کافی سارے کھانے کے کمرے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ایل پارید، پارید دیوار کو کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کسی بھی گھر کی دیوار، کمرے کی دیوار، صحن کی دیوار، دیوار چین، ٹھیک ہے جی، تو ایل بتاتا ہے کہ دیوار جو لفظ ہے، پارید جو لفظ ہے وہ مذکر ہے، ایل کی جمع یہ دیکھیں سوری دوستو، میں نے اس کو ایل پارید لکھا ہوا تھا، لفظ ہوتا ہے لا پارید، لا جو ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے یہاں پر صحیح لکھا ہوا تھا، لیکن شروع میں لکھتے وقت غلطی کر گیا، اور بعد پھر پڑھتے ہوئے چونکہ میرا ذہن دوسری طرف ہوتا ہے اس لیے میں پڑھ بھی اس کو غلط ہی رہا تھا، تو لا پارید جو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پارید مؤنث لفظ ہے، دیوار ہمارے ہاں بھی مؤنث ہی ہے، ہماری زبان میں بھی، تو لا پارید ہے، دیوار کو کہتے ہیں، لاس پاریدس کافی ساری دیواریں، بہت سی دیواریں یا دیواروں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو تھا ایسے الفاظ جو کہ واول نہ ہوں، ان کو کیا کہتے ہیں، کونسونانتس، ٹھیک ہے، تو کونسونانتس جو واول نہ ہو، کسی این ایل ایم اس طرح کے کسی الفاظ پر ختم ہوتے ہوں تو ان کے آخر میں اے ایس لگا کر ان کو جمع بنا دیا جاتا ہے۔ اس سے آگے تھوڑا سا مجھے کچھ الفاظ جو میرا خیال ہے مجھے سمجھانے چاہیے تھے، تو
میں نے دیکھا کچھ الفاظ جو کہ زیڈ پر ختم ہوتے ہیں خاص طور پر، اس میں بہت زیادہ چینج ہے، تو 2-4 مثال لیں، میں نے کہا 2 مثالیں کم سے کم اس کی ڈال دینی چاہیے۔ تو جو الفاظ زیڈ پر ختم ہوتے ہیں سیتا پر، ٹھیک ہے، تو سیتا پر ختم ہونے والے الفاظ کو جب ان کی جو واحد ہوتے ہیں ان کو جمع بنانے کے لیے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنا پڑتی ہے۔ اس لفظ میں تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ جو سیتا ہے نا، آخری جو لفظ سیتا پر ختم ہوتا ہو، ٹھیک ہے، زیڈ پر، سیتا پر، اس کا سیتا ہٹا کر فیس، ٹھیک ہے نا، سیس لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سیتا کو سیس سے ریپلیس کرتے ہیں، زیڈ ختم کر کے فیس کا جو لفظ ہے وہ لگا دیا جاتا ہے جمع بنانے کے لیے۔ جیسے لا بیس، بیس کہتے ہیں دفعہ کو، فرض کریں ایک دفعہ، ٹھیک ہے نا، اونا بیس، دوس بیسز، تریس بیسز، تو اس کو یعنی ایک دفعہ اور کافی دفعہ کو بیسس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لا بتاتا ہے کہ جو بیس لفظ ہے یہ مؤنث ہے، تو اب جو ہم ان کی جمع بنائیں گے تو لا سے بنے گا لاس، ٹھیک ہے، اور بیس، اس کو زیڈ ختم کریں گے سے ایسے کا اضافہ کریں گے تو لاس بیسس بنے گا، ٹھیک ہے۔ خالی ایس کا اضافہ یا زیڈ کے بعد ایس لگانا یہ غلط ہے، بیسس یوں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے لا بوس، بوس کہتے ہیں جی آواز کو، ٹھیک ہے، تو آواز جو ہے وہ ایک مؤنث لفظ ہے، اس کا جمع بنانے کے لیے یہ جو زیڈ ہے اس کو ختم کر کر ایسے یعنی فیس کا استعمال کریں گے، لفظ بنے گا لاس بو فیس، لاس بوسس۔ کافی ساری آوازیں، اسکوچو لاس بوسس، بھائی میں آوازیں سن رہا ہوں۔ اگر صرف کہیں گے اسکوچو لا بوس، میں صرف کچھ آواز، ایک آواز سنتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ایک آواز جو ہے وہ سن، estoy escuchando la voz، میں آواز سن رہا ہوں، estoy escuchando las voces، میں بہت ساری آوازیں سن رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کس چیز کی ہیں وہ آگے پڑھیں گے کس طرح ہیں، تو ان کو باقاعدہ سے آگے فکروں میں کس طرح استعمال کیا جائے گا، تو فی الحال کی بحث نہیں ہے، بحث صرف یہ ہے کہ کوئی لفظ واحد ہے تو اس کو جمع کس طرح اس کو بنایا جاتا ہے، اور اگر وہ لفظ ہم جمع میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو کس طرح پتہ چلے گا کہ اس کا واحد کس طرح سے لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا بہت جو قانون تھے وہ میں نے بتا دیے ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ آپ کے کچھ کام تو تھوڑا بہت کلاس آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کافی اہم چیزیں ہیں، میرا خیال ہے جتنی بھی چیزیں ابھی تک پڑھی گئی ہوں تمام کی تمام بہت اہم ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد، اس سے پہلے میں رنگوں کی، جسم کے حصوں کے نام اور ان چیزوں کے بارے میں بھی کلاسیں بنانا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کلاس شروع کرنا چاہتا ہوں گرامر سے، یعنی فکر بنانا جو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کافی چیزیں ہیں جو کہ یہ تو آپ کو زبانی یاد کرنا پڑیں گی، رنگ ہو گئے، اس کے علاوہ اس طرح کے نام، وکیبلری جسے کہتے ہیں، ذخیرہ الفاظ، لیکن اگر آپ کے پاس پہلے سے الفاظوں کا ذخیرہ ہے تو ان کو جملے ان کے کس طرح بنائے جائیں، آپ بات چیت کس طرح کر سکتے ہیں، یعنی خود بنا کر بغیر کسی یعنی بہت زیادہ محنت کے، تو اس کے لیے میں کلاسز کا آغاز کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے باقاعدہ تھوڑا سا مجھے واحد اور جمع جو ہے وہ ناگزیر معلوم ہوئے کہ ان کو تھوڑا سا سمجھانا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ دوستوں ملتے ہیں پھر اگلی کلاس میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے www.totalloop.com، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پھر ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔